قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو حفظ کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے عام طور پر طلبہ کو دینی مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ بہت کم طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو مدرسے میں شریک ہوئے بغیر اپنے گھر سے آنا جانا کرتے ہوئے قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ہونہار طالب علم محمد آصف امیر حمزہ ہے۔ جس وقت ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا اس وقت محمد عاصم شہر کے مشہور دینی درسگاہ مدرسہ تجوید القرآن سے رجوع ہو کر اپنی روایتی انداز میں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کر رہا تھا۔ اس دوران چند صورتیں یاد کرنے کا موقع ملا۔ قرآن مجید کی صورتیں یاد کرتے وقت اس میں دلچسپی پیدا ہونے لگی اور پھر یہ طے کیا کہ مکمل قرآن مجید حفظ کیا جائے۔ اس کے بعد اچانک ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا اور پھر تمام اسکول کالج بند ہو گئے۔ چھٹی جماعت میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران جیسے ہی اسکول بند ہو گئے بہت سارے فرصت کے اوقات میسر آئے۔ محمد عاصم نے لاک ڈاؤن کے فرصت کے اوقات میں قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کرنے کی طرف پوری توجہ مرکوز کی۔ مدرسہ تجوید القرآن میں روزانہ 5 سے 6 گھنٹے قرآن مجید کی حفظ میں لگا دیے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کا حفظ آسان ہو گیا۔ مسلسل 18 مہینوں میں اس ہونہار طالب علم نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ اس دوران جب اسکول کھلے تو قرآن مجید کے حفظ کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اس کے لیے اسکول کے ذمہ داران نے 6 ماہ کے لیے عصری تعلیم کے سلسلے کو موقوف رکھنے کی اجازت دے دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کے حفظ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ حفظ مکمل ہونے کے بعد پھر سے اسکول کی تعلیم جاری رکھی اور اب وہ 7ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ اس مرتبہ رمضان میں اس نے تراویح میں قرآن مجید بھی سنانا شروع کر دیا ہے۔ امیر حمزہ کا فرنیچر کا کاروبار ہے۔ ان کے کارخانے میں چند افراد جمع ہو رہے ہیں اور اس ہونہار طالب علم کی امامت میں تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده الله أكبر۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ یہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ موقع ہم کو عنایت فرمایا۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم اصل میں یہ ہمارے بچے کی دلچسپی تھی، اس کی آواز وغیرہ بڑی میٹھی تھی، تو ہم نے اس موقع پہ یہ ارادہ کرے تھے کہ بچے کو ہمارے حافظ بنائیں گے۔ تو اس میں تجوید قرآن کے جو مدرسے کے قاری اسد صاحب ہے ان کا بڑا تعاون رہا، اور حمدی اسکول کے جو عبدالحق صاحب ہے انہوں نے ہمارے بچے کو ڈراپ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اساتذہ کا تعاون کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عنایت کرم فرمایا اور ہمارا بچہ حفظ میں کمپلیٹ ہوا۔ جی میں تو اصل میں ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں MCN چینل کا کہ آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ناندیڑ کی عوام تک یہ بات میری پہنچے۔ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو حافظ بنتے ہیں تو ان کو کئی مسجدوں میں امامت کا چانس نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں بچوں نے جو حفظ کرایا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جیسے ہم مطلب دوست احباب رشتہ داروں نے اس طرح کا موقع فراہم کرنا چاہیے بچے کی ہمت افزائی کے لیے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ روز کا ایک پارہ ہم سنیں تاکہ سننے میں قرآن مجید کا وہ جو لذت ہے وہ محسوس ہو سکے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے 29 دنوں میں ایک قرآن مجید کمپلیٹ ہو۔ جی، اور میرا یہ درخواست ہے کہ جو بچے حفظ کیے ہیں ان کے والدین نے بھی اسی طرح کا 4 لوگوں کے ساتھ مل کر، بھلے چاہے ایک چھوٹا سا کا روم کیوں نہ ہوتا، اس میں بچوں کو تراویح پڑھانا چاہیے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور ان کو موقع عنایت فرما دے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ قرآن مجید کو سنبھال سکے، اس کو سینے میں محفوظ کر سکے، اور مجھے آج تراویح پڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔
پہلی مرتبہ جو تجربہ ہوتا ہے ہمیں یاد کرنا دل بھر پڑھتے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن جو اگلے سال جو تراویح پڑھاتے جب ہمارا ڈر نکل جاتا ہے دل میں سے، تو پہلی مرتبہ کا تجربہ نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کیا معمول رہتا تھا؟ الحمدللہ ہم نے حفظ 18 ماہ میں کیا، اور صبح میں 7:30 بجے سے 11:30 بجے تک جاتے تھے، اور دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھ کر عصر کی نماز تک اس ٹائم میں سنانا ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک یاد کرتے بیٹھتے۔ جب ہم لاک ڈاؤن میں تھے تب ہمارا ناظرہ مکمل ہو گیا تھا، تو ہم نے یہ عہد کر لیا تھا، ہمارے استاد نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور والدین نے بھی ہمارا خوب ساتھ دیا، اس وجہ سے ہمارے دل میں آیا کہ ہم ابھی حفظ کرنا چاہیے۔